जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जो जिसका सिर्फ और सिर्फ आधार टीएलपी पे है। क्योंकि कैसे टीएलपी ने रिलीजियस हथकंडों को अपना के पूरे पाकिस्तान को अपने वश में कर दिया, और पूरे पाकिस्तान को ही नहीं पूरी पाक हुकूमत को भी वश में कर दिया। और इसके पीछे सीधा सीधा अगर कोई कारण है तो वो है बाजवा, पाक आर्मी चीफ बाजवा। क्योंकि कहीं न कहीं इसकी सह टीएलपी के प्रदर्शनों को थी, लेकिन अभी भी टीएलपी के प्रदर्शन धरने पे बैठे हैं, ना कि पूरा धरना प्रदर्शन खत्म उन्होंने कर दिया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ना ही तो पाक हुकूमत पे टीएलपी को विश्वास है और ना ही टीएलपी पे पाक हुकूमत को विश्वास है। क्योंकि इसको सीधे बैकग्राउंड से सपोर्ट है वो पाक आर्मी चीफ बाजवा की है। तो दोस्तों ये इन दोनों के जो मुज़ाकरात है और है जो जितने भी अभी इनके बीच में संबंध बने हैं या किसी चीज पे बातचीत हुई है, सुलह हुई है, वो उन सुलहों पे विश्वास ना ही तो पाक हुकूमत को और ना ही टीएलपी को पाक हुकूमत पे है। क्योंकि ये वादे करके मुकरने वाले लोग हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे एक और शक्ति पाकिस्तान में खड़ी होगी है जो धार्मिक आधार पे पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए आ गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुनासिब वक्त किसे कहा जा रहा है ये भी इल्म में नहीं है, लेकिन धरना खत्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट इसे एक अच्छा खुश असलूबी से मैटर को हैंडल करना करार दे रही है, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ये कहना है कि वो इस पर मरहलावार नज़र रखेंगे और चौकीदारी करेंगे इस मुआहदे की, और जो धरना है वो लिमिटेड टू अ पाक यानी पाक तक महदूद रहेगा जब तक कि अमल दरामद 50% उस मुआहदे पर कर नहीं लिया जाता। बहुत से सवालात हैं जो आपके सामने मैंने रखने हैं, लेकिन पहला सवाल इम्पॉर्टेंट ये कि मुआहदे को खुफिया रखना क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्या है मुआहदे में? आयशा, जब रियासत के घिटने टेक दिए जाते हैं तो फिर खुफिया रखना पड़ता है। अगर रियासत दलेरी के साथ किसी चीज़ को निपटे तो वो दुनिया को दिखाया जाता है, और जब रियासत पीछे हट जाए, कमज़ोर लगने लगे, तो उसको खुफिया रखना पड़ता है। सीधी सी बात है। इसमें दूसरा पहलू इसका ये है कि जो फ्रांस वाला मामला है उसको भी खुफिया रखना पड़ेगा। अब उसके ऊपर बताया नहीं इन्होंने कि ये क्या इक़दामात होंगे, उनको कैसे तसल्ली दी है, क्योंकि उनका वो मेन एक डिमांड था। तो वो भी ये खुफिया रखेंगे क्योंकि उसके अंदर मुल्क के फॉरेन रिलेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से इसको खुफिया रखा गया। मगर ये बात आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगी। वो लोग ही बता देंगे कि जी ये मुआहदा हुआ, और जब ये मुआहदा टिकेगा नहीं, मतलब है कि किसी न किसी स्टेज पे ये अपना मुआहदा फिर तोड़ देगी हुकूमत, जैसे 4 दफ़ा पहले उन्होंने तोड़ा है। तो फिर ये मुआहदे के सारे डिटेल्स जो हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर और मीडिया को टीएलपी वाले वही इसको दिखा देंगे। तो मैं समझता हूँ उस वक्त तक इसको खुफिया रखेंगे जब तक एक साइड जो है इसको तोड़ती नहीं है, और ज़्यादा इम्कान तोड़ने का हुकूमत का है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ पहलू हैं जो कोई भी हुकूमत या रियासत तस्लीम नहीं कर सकती। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि मामले को आर्जी तौर पर दबाया गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। मुफ्ती मुनीब का ये कहना है कि 8-10 दिन में इसके मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अहम यहाँ पर बात यह है जो कि याद करवानी है अपने नाजरीन को भी। सेठी साहब, कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ था जुमे वाले दिन, जिसमें इमरान खान साहब बड़े डिटर्मिन्ड दिखाई दिए थे, और इस इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी थे, DGISI भी थे, DGIB भी थे, DGFIA भी थे। उसमें वज़ीर आज़म का ये कहना था कि नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हैं, कलअदम तंजीम को मज़ीद रियायत नहीं मिलेगी और रियासती रेट बरकरार रखने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, और ना ही वो साद रिजवी साहब को रिहा करेंगे, ना फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली पर बात होगी। ये सब वाज़े अल्फाज में कहा गया, बताया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने भी कुछ सख्ती का इजहार किया था। तब से लेकर अब तक का जो मामला तय हुआ है, इसमें एक पेज का कितना किरदार रहा कि फिर आखिरकार मुज़ाकरात ही करना पड़े? हाँ आयशा, ऐसे है कि
کہا تو انہوں نے بہت لمبی لمبی باتیں کی تھیں، بڑی دھمکیاں دی تھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم تو سپریم کورٹ لے جائیں گے آپ کو، ریاست کی ریٹ کو نہیں آپ ہاتھ لگا سکتے، ریاست ریاست ہوتی ہے۔ فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب نے پوری ایک کابینہ، ایک سیکیورٹی کاؤنسل کی، پہلے کابینہ سے بات کی، پھر سیکیورٹی کمیٹی کی بات کی، وہاں سب فوجیوں کو بٹھا دیا دکھانے کے لیے کہ یہ ہم سب ایک صفحے پہ ہیں اور ہم بڑے مضبوط ہیں اور ہم بڑے تکڑے ہیں۔ ارے بھائی، چاروں چیفز کو بٹھا دیا، چیئرمین جوائنٹ چیفز کو بٹھا دیا۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سگنلنگ ہے، مجھے یاد ہے اپنے پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہی کہا تھا، یہ سگنلنگ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے تکڑے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا وہ بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے یہ سگنل میں کتنی جان ہے یا نہیں ہے، اور وہ بہت تکڑے ہیں، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر آخر میں یہی ہوا کہ پھر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور جب پیچھے ہٹنا پڑا، آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ جب ریاست کے ادارے کے لوگ انوالو ہو جائیں گے اس کے اندر ڈائریکٹلی بیہائنڈ دا سینس، وہ آخری سٹیج پہ ہی آئیں گے، اس سے پہلے حکومت کو اور انٹیریئر منسٹری کو اور ان کو کوشش کرنے کی اجازت دی جائے گی، آپ کر لیں۔ مگر جب ان سے معاملہ نہیں طے پائے گا تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ، آخری سٹیج پہ ریاست کے لوگ، کہ میرا اشارہ تھا اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف کہ انہیں پھر انوالو ہونا پڑے گا جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں وہ، اور پھر جا کے شاید یہ معاملہ طے ہو۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جب وہ انوالو ہوں گے تو پھر خفیہ نہیں رکھیں گے، وہ باہر دکھانا چاہیں گے، اشارہ کرنا چاہیں گے، عوام کو بھی سگنل کرنا چاہیں گے کہ اب ہم آ گئے ہیں، اب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی صدارت میں ہم بیٹھے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں چپ کر کے اور وہی سب کچھ کریں گے۔ تو یہ دکھاوا تھا، وہ دکھاوا کام نہیں کیا۔ اب انہوں نے آ کے بیہائنڈ دا سینس پھر جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کچھ انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں بھی گھوم رہی ہیں، مولانا حضرات جو لوگ انوالو رہے ہیں اس کے اندر، انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ بھی اپنی تصویریں کھنچوائی ہیں، اور میرا خیال ہے آرمی چیف نے بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو کوئی پریس ریلیز نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہاں سے آتی کہ ہم نے کوئی رول ادا کیا ہے تو شاید عمران خان صاحب کو بات پسند نہ آتی، تو اس لیے انہوں نے اپنی تصویریں لے کے اور لگا دی ہیں۔ اور ایک تصویر میں تو میں نے دیکھا ہے آرمی چیف صاحب شلوار قمیض اور صدری پہنے، جیکٹ پہنے ہوئے، اس کے اوپر سے شلوار قمیض کے اوپر وہ کھڑے ہیں، اور ساتھ ایک طرف ایک مولانا ہے، آگے دوسرے مولانا ہے، تو بڑا اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے، اور ان کی وجہ سے ہی۔ اور پھر میرا خیال ہے ایک مولانا صاحب کو جو کراچی سے آئے تھے، ان کو بھی پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی چیف کا کوئی رول رہا کہ نہیں، تو پہلے تو انہوں نے جواب دینے سے کترائے، پھر بعد میں پھر جاتے جاتے کہہ دیا کہ ہاں ظاہر ہے ان کا رول تو بہت اہم ہوگا، یا ہو سکتا ہے، یا ہے، ہمیشہ ہوتا ہی ہے، اس قسم کی کوئی بات کی انہوں نے۔ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول پہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے کہیں کنارے پہنچا ہے، اور ساری اس کی جو کریڈٹ ہے وہ پھر ریاست کے ادارے ہی لے گئے۔ یہ نہیں کہ ریاست کے اداروں نے کریک ڈاؤن کیا، ریاست کے اداروں نے نیگوسیٹ کر کے اور کچھ سچویشن کو سیو کر لیا ہے۔ سچویشن کو انہوں نے سیو کیا، یہی بات ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب، جن کے نام کا مطلب ہی خوشخبری سنانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کی برکتوں سے ہوا ہے۔ تصویر میں بھی وہی موجود تھے سیٹھی صاحب، اور ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دوبارہ سے آ گئے ہیں، لائم لائٹ میں آ گئے ہیں، اور وہ بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، حکومتی وزراء کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب جو 8-10 دن میں وہ مثبت اثرات کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کے خیال میں کسی وزیر کا گھر جانا یا اس کو رخصت کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے مطالبات میں؟ ہاں عائشہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی نے نواز شریف صاحب کے زمانے میں زاہد حامد صاحب کا سر لیا تھا، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ریزائن نہیں کریں گے اور اپنا عہدہ لا منسٹری کا نہیں چھوڑیں گے تو اس وقت تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں، ہم اپنا احتجاج کال آف نہیں کریں گے۔ بڑے رضوی صاحب نے یہ مطالعہ کیا تھا۔ تو اب بات یہ ہے عائشہ کہ کسی سٹیج پہ بھی یہ شیخ صاحب اور فواد چودھری کے خلاف اگر انہوں نے اپنا خیال نہ رکھا اور پھر اسی قسم کی باتیں کرتے رہے جس کے ساتھ یہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر
یہ عین ممکن ہے کہ یہ کسی ایک منسٹر کو ٹارگٹ کرے یا کسی ایڈوائزر کو ٹارگٹ کرے یا کسی میڈیا والے کو ٹارگٹ کرے جن کو یہ پسند نہیں ہے ان کی باتیں. تو اس لیے یہ تو اب آگے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اتنا انہوں نے اپنا ڈسپلے کیا ہے پاور کا کہ اب تو کسی نہ کسی سٹیج پہ بھی ٹی ایل پی والے ایسے ڈیمانڈز کھڑے کر سکتے ہیں جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو تاکہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور مذہبی پالیٹکس کے ساتھ اور پھر ان کو نہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر دفعہ جب آپ گیو ان کرتے ہیں اس قسم کی سچویشن میں تو آپ دوسری سائڈ کو اور مضبوط کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی اس وقت بہت مضبوط ہے. انہوں نے اپنے سارے ڈیمانڈز منوا لیے ہیں اور آگے اگر کوئی مسئلہ بنا اور ضرور مسئلہ بنے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ پھر نکلیں گے اور پھر اور مشکل ہو جائے گا ان کو روکنا. تو کیونکہ بیسکلی اسٹریٹ پاور دکھانا چاہ رہے ہیں نا یہ, تو جب ریاست کے خلاف ایک دھمکی ہوتی ہے وائلنس کی فرام دی ادر سائڈ تو پھر اس قسم کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ٹی ایل پی کے لیے کوئی چیز بھی آؤٹ آف باؤنڈز نہیں ہوگی. وہ اپنا جو ایجنڈا ہے سیاسی اور ریلیجس اس کو اور بڑے پیمانے پر اس کو ایکسپینڈ کریں گے, اور جب وہ ایکسپینڈ کریں گے تو اور بھی چیزیں پھر ان کے راستے میں آئیں گی اور وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے. آج تو صرف کارٹونز کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا نا, تو اب اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر قانون بہت سے ہیں جس کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں اگر ان کا یہ موڈ بنے کہ یہ قانون کلچرل ایشوز ہیں ایٹسیٹرا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ون وے اسٹریٹ ہے اور اب ریاست اتنی پیچھے ہٹ گئی ہے کہ سب ان کو بھی اور سارے پاکستان کو بھی نظر آ گیا ہے. تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اور گروپس کو بھی شے مل سکتی ہے کہ وہ بھی اپنے مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر آئیں, وا کر گھروں کو جائیں, یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کوئی اور لوگوں میں اتنی قوت نہیں ہے